پاکستان کے لیے بڑا دن، تیل کے بڑے ذخائر پر مل کر کام کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کا پاکستان سے تجارتی معاہدے کا اعلان۔ امریکی صدر نے کہا پاکستان کے ساتھ تجارتی ڈیل مکمل کی، دونوں ممالک توانائی کے شعبے خصوصاً تیل کی تنصیبات کی ترقی کے لیے باہمی اشتراک سے کام کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے جب پاکستان سے بھارت کو تیل برآمد ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک امریکہ تجارتی معاہدے پر امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ پیغام میں لکھا ٹرمپ نے تجارتی معاہدے کی تکمیل میں اہم کردار ادا کیا، معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار شراکت داری کو وسعت دے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاک امریکہ تجارتی معاہدے کا خیر مقدم، الحمدللہ پاکستان اور امریکہ کا تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے پر وزارت خزانہ کا اعلامیہ جاری۔ معاہدے کا مقصد دو طرفہ تجارت اور عالمی منڈی تک رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ معاہدے سے پاکستان کے بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی منصوبوں میں امریکی سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع، اقتصادی شعبوں میں تعاون بڑھے گا، توانائی، معدنیات، آئی ٹی، کرپٹو کرنسی میں اقتصادی تعاون کے ایک نئے دور کے آغاز ہوگا۔ یہ پیش رفت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی سیکرٹری کامرس ہارورڈ لوٹننگ اور امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر سے ملاقات میں ہوئی۔ معاہدے کا اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے کیا۔ معاہدے سے امریکہ میں پاکستانی مصنوعات پر لگنے والے ٹیرف میں کمی آئے گی۔ پاک امریکہ اقتصادی تعاون نئی منازل کی جانب گامزن، ایک سال کے دوران دونوں ملکوں میں تجارتی شراکت داری میں 4 درجے ترقی، ٹریڈ کا توازن بھی پاکستان کے حق میں۔ امریکہ پاکستانی برآمدات کی سب سے بڑی منڈی بن گیا، توانائی کے شعبے میں بڑی امریکی سرمایہ کاری متوقع۔ پاکستان سے ڈیل لیکن بھارت کے لیے کوئی ڈھیل نہیں، امریکہ نے بھارت پر 25% ٹیرف لگا دیا۔ امریکی صدر کا 1 اگست سے بھارتی مصنوعات پر 25% محصولات کے نفاذ کا اعلان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکہ نے بھارت کے ساتھ نسبتاً کم کاروبار کیا کیونکہ ان کے ٹیرف بہت زیادہ ہیں۔ انڈیا نے معاہدہ نہ کیا تو محصولات کے علاوہ جرمانہ بھی دینا ہوگا۔ بھارت کی تجارتی رکاوٹیں سخت اور ناپسندیدہ ترین ہیں۔ شکوہ کیا بھارت نے ہمیشہ بڑی تعداد میں فوجی ساز و سامان روس سے خریدا۔ چین کے بعد انڈیا روسی توانائی کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ پوری دنیا چاہتی ہے روس یوکرین میں قتل و غارت بند کرے۔ بھارتی حکومت کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ منصفانہ تجارتی معاہدے کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا مودی ٹرمپ سے ٹریڈ ڈیل چاہتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کیسی ڈیل ہوتی ہے۔ امریکی حکومت نے برازیل پر بھی 50% محصولات لگانے کا اعلان کر دیا۔ ہوائی جہاز، صناعی اور مالٹے کا رس ٹیرف سے مستثنی قرار۔ امریکی اعلان کے بعد برازیلین کمپنیز کے شیئرز کی قیمت میں اضافہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے جنوبی کوریا پر 25% ٹیرف لاگو ہے لیکن ان کے پاس ایک پیشکش ہے۔ یورپی یونین کے ساتھ اچھا تجارتی معاہدہ ہوا۔ جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ تجارتی ڈیل پر بات ہوئی ہے۔ پاکستان کے خلائی پروگرام کا اہم سنگ میل، نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کر دیا۔ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق سیٹلائٹ 7:36 پر لانچ کیا گیا۔ اسپارکو کے تحت چین کے شی چانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانچ کیا گیا۔ سیٹلائٹ لو ارتھ آربٹ میں رہ کر کام کرے گا۔ پاکستان نے پہلا مقامی طور پر تیار کردہ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ PRSS-1 2018 میں لانچ کیا تھا۔ ممبر اسپیس ٹیکنالوجی ڈاکٹر ظفر اقبال کا کہنا ہے پاکستان AI اور سمارٹ صلاحیتوں پر مبنی سیٹلائٹ بھی لانچ کرے گا۔ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے کی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ، زرعی پیداوار بڑھانے، انفراسٹرکچر کی ترقی، شہری پھیلاؤ کی نگرانی، قدرتی آفات سے نمٹنے میں معاون ہوگا۔ سی پیک جیسے قومی ترقیاتی منصوبوں کی معاونت بھی کرے گا۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے کے مثبت اثرات، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1800 پوائنٹس کی زبردست تیزی، انڈیکس کی 1,40,215 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ مزید تگڑا، روپے کی قیمت میں 23 پیسے کا اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر کی 282 روپے 72 پیسے میں فروخت جاری۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی خالی نشست پر پولنگ جاری، پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے جرگہ ہال میں سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ سٹیشن قائم۔ سیٹ
سینیٹر ثانیہ نشتر کے استعفے کے بعد خالی ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مسلم لیگ نون سے صوبیہ شاہد اور JUI فے سے شازیہ سینٹ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ سائمہ خالد مشال اعظم اور مہتاب ظفر آزاد حیثیت سے انتخابات میں میدان میں ہیں۔ PTI نے مشال یوسف زئی کو نامزد کر دیا۔ ساجدہ بیگم، مومنہ باسط، سمیرہ شمس، سمینہ خالد کو دستبردار ہونے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ سے ملاقات۔ سینٹ انتخابات کے حوالے سے مختلف تجاویز پر گفتگو۔ علی امین گنڈاپور نے تجویز دی PTI کے امیدوار کے حق میں دستبرداری کا اعلان کرے۔ وزیر اعلیٰ کے جانے کے بعد اپوزیشن چیمبر میں حزب اختلاف اراکین کا اجلاس۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ کا کہنا ہے ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے اقدامات کیے، کوشش ہے کہ معاملہ فہم و تفہیم سے حل ہو۔ پنجاب کے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات 18 ستمبر کو ہوں گے۔ NA 66، NA 129 اور PP 87 شامل۔ امیدوار 6 اگست تک کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جمشید دستی کی درخواست پر NA 175 مظفر گڑھ میں ضمنی الیکشن کا شیڈول معطل کر دیا۔ قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر نے اپوزیشن رکن اجاز شفیع کو بھی 15 اجلاس کے لیے معطل کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 50 PTI رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ان رہنماؤں میں علی امین گنڈاپور، عارف الوی، عبدالقیوم نیازی، شبلی فراز، فیصل جاوید، سلمان اکرم راجہ، مراد سعید، احمد نیازی، اسد کیسر، حماد اظہر اور عاطف خان شامل۔ راولپنڈی کے 26 نومبر احتجاج کے 10 مقدمات میں PTI کے 15 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا شیخ وقاص اکرم، کمل شوزب، میاں اسلم اقبال اور اجمل صابر شامل ہیں۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت آج 9 مئی کے 3 مقدمات کا فیصلہ سنائے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نامزد۔ فاروق حبیب، اسد عمر، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، فیض اللہ بھی نامزد ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پولیس ہائی الرٹ، 300 ملازمین ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ عدالت کے باہر واک تھرو گیٹ بھی نصب کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کا مہنگی چینی بیچنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ شوگر ملز اور حکومت میں طے شدہ معاہدے پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت چینی بحران پر اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کسی کو عوام کے معاشی استحصال کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ معاہدے کے تحت چینی کا ایکس مل ریٹ 165 روپے اور ریٹیل میں 173 روپے کلو مقرر ہے۔ اجلاس میں متعلقہ حکام نے بریفنگ دی۔ چینی کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ لاہور کی اکبری منڈی میں چینی دستیاب۔ ایکس مل قیمت 165 روپے فی کلو مقرر، تھوک میں 170 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے لگی۔ پرچون میں چینی کی 173 روپے میں فروخت جاری۔ کوئٹہ میں چینی کی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا، فی کلو 190 جبکہ نواحی علاقوں میں 195 میں فروخت کی جا رہی ہے۔ کراچی میں چینی کی قیمت سرکاری ریٹ پر میسر نہیں۔ کمشنر کراچی کی لسٹ کے مطابق چینی کی ہول سیل قیمت 170 روپے کلو مقرر، ریٹیل میں چینی کے دام 173 جبکہ شہر کے مختلف بازاروں میں چینی 180 سے 190 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ FBR کا دھماکہ خیز ایکشن، ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا لگژری گاڑیوں کا درآمدی فراڈ بے نقاب۔ سرکاری اور نجی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ذرائع کے مطابق اربوں روپے مالیت کی لگژری گاڑیاں بے نامی طریقے سے پاکستان درآمد کی گئیں۔ فراڈ میں مبینہ طور پر کلیئرنگ ایجنٹ، سرکاری اہلکار اور بااثر سرمایہ دار ملوث۔ گاڑیوں کے اصل مالکان، صارفین، شناختی کارڈز، بینک سٹیٹمنٹ سمیت تمام ریکارڈ طلب۔